بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میگنانمٹی آف اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ واقعہ ہے غزوہ خندق کا یا غزوہ احزاب، جسے عربی میں غزوۃ الخندق کہتے ہیں۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری میں قبیلہ بنی نذیر کی سازش کے نتیجے میں شروع ہوا۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود کی سپاہ 10,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمین کی سپاہ میں 3,000 افراد شامل تھے۔ مدینہ میں سکونت پذیر بنو قریظہ نے عہد کیا تھا کہ وہ جنگ کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، نہ ہی آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا عہد پامال کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کی غرض سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر مسلمانوں نے شہر مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھود لی۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ دشمنوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے اس پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گرا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان بن ثابت بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف نکل آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں۔ خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور اچانک اس پر وار کیے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان جھاڑیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے اور خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا، اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمر بن عبد ود بھی شامل تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1,000 کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ عمر نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور وہ اپنی بات پر تکرار کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے مقابلے پر میں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیٹھنے کو کہا۔ تیسری بار پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس چلے جاؤ۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود کو غصہ آ گیا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونٹ کر ان کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمر کی تلوار ڈھال سے ٹکرائی اور ڈھال پھٹ گئی۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی۔ پیشانی پر زخم آ گیا اور خون بہنے لگا، مگر انہوں نے فوراً جوابی حملہ کیا، اور پھر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار عمر بن عبد ود کی گردن کے نچلے حصے پر لگی۔ تلوار ہنسلی کی ہڈی کو کاٹتی چلی گئی۔ وہ خاک و خون میں لوٹتا نظر آیا۔
مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نعرہ سنا تو جان لیا کہ حضرت علی نے عمر کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے گرتے ہی جو یہود اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے واپس بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئیں۔ امید ہے کہ مسلمان مرد و خواتین کی بہادری کے واقعات پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے اسے ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔